السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ او میرے ابا جان، یہ پتھروں کے خدا، یہ چیکنے خدا، یہ صاف ستھرے خدا، بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کی تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی افلا کی، ادھر سے کاٹا ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس قال لأبیہ یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، او میرے ابا جان، او میرے ابا، میں تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں۔ آجا کام کی بات سن لے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ تیری مصیبت کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تیری پریشانی کو دیکھتے نہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا فائدہ، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ، ان کو پکارنے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے جھولی پھیلانے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بگڑی بنوانے کا کیا فائدہ، ان کو مشکلوں میں پکارنے سے کیا فائدہ۔ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تو ذرہ برابر نفع نقصان کے مالک نہیں، جہاں تم انہیں ڈال دو گے وہاں پڑے رہیں گے، ادھر سے ادھر حرکت کرنے پہ قادر نہیں، تجھے اولاد دینے پہ قادر کیسے ہو گئے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور میرے ابا یہ نہ سوچو میں تیرا بیٹا ہوں، یہ نہ سوچو میں تیری اولاد ہوں، یہ نہ سوچو میں تیرا لخت جگر ہوں، نوری نظر ہوں، میری بات کو گھٹیا نہ مانو۔ اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے نبوت عطا کی، مجھے پیغمبری عطا کی، اور میرے ابا مجھے پروردگار نے نواز دیا ہے، علم کا مقابلہ جہالت سے نہ کیا کر۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اور میرے ابا شیطان کی تابعداری نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تجھے گمراہ کر دے گا، شیطان تجھے برباد کر دے گا، شیطان تجھے بھٹکا کر کے مار دے گا۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا، واعظ کا، تبلیغ کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ یوں سمجھایا اپنے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ بات ماننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے آگے سے کہتا قال اراغب انت عن آلہتی
یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، نکل جا میرے گھر سے، تو میرا ہے ہی نہیں، اتنے پتھر ماروں گا، اتنے وٹے ماروں گا، اتنے روڑے ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا۔ آپ نے ترجمہ سنا، آیتیں سنی، بیٹے نے کس طرح نصیحت کی، کس طرح واعظ فرمایا، ابا 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 یا ابتی یا ابتی یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، کس طرح سمجھایا۔ اور آگے سے باپ کہتا خبردار اگر بولا تو پتھر ماروں گا۔ آج بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والے کو کوئی پتھر مارتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی رسم ہے۔ توحید پرست کو ہمیشہ پتھر لگے ہیں، جو بھی اللہ جل شانہ کا نام لے گا پتھر لگیں گے، خلیل کو لگے، ذبیح کو لگے، کالی کملی والے کو لگے، آپ کے صحابہ کو لگے، خدا کی قسم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اتنے لگے کہ پتھر کھا کھا کر شہید ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی کر کے دیکھو، رشتہ داروں سے کہنا او میاں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، انہوں نے کہا جا جا پتہ لگ گیا تیرا، کون مانگتا ہے؟ عزیزوں سے کہہ کر دیکھو، برادری سے کہہ کر دیکھو، قبیلے کو بتاؤ، قرآن ایک مہینے تک سناتے رہو، کہے گا تیرا سا قرآن سچا، تو سچا، پر اسی جتھے کھڑے ہیں اتھے ہی رواں گے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم کیسے پھر جائیں؟ بلا تیرا باپ کوئی ابراہیم علیہ السلام تھا، تیرا باپ کوئی عیسیٰ علیہ السلام تھا؟ باپ دادا کی رسم تجھے یاد ہے، خدا کا قرآن تیرے یاد نہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیرا کوئی تعلق نہیں؟ قیامت میں جنت میں تیرے باپ دادے لے کر تجھے جائیں گے، جب پھنسے گا تیری شفاعت تیرا دادا کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا۔ آپ جانتے ہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی جب کہ گھر سے نکلنا پڑا ہے، نکالنے والا باپ ہو اور نکلنے والا بیٹا ہو، اور گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، خطا صرف یہ ہے کیوں کہتا ہے اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے اس بات میں، اگر میں تمہیں صحابیات اور عورتوں کے واقعات بتلاؤں کہ اللہ ایک کہنے پر ان کی جان پر کتنی مصیبتیں آئیں، زبان پکڑ پکڑ کر کھینچ کر نکال دی، مگر وہ عورتیں اللہ کو ایک کہنے سے باز نہ آئی۔ ارے خدا جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بس گیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر خدا کی خدائی کو اس کے خون میں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ تو ہم ہیں کچے پلے لوگ، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا۔ پھر وہ واقعہ آ گیا جو میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پہلے بتلایا تھا، وہ بتوں کے توڑ دیے تھے، وہ بت جا کر ابراہیم علیہ السلام نے، ساری برادری آ گئی، بڑا اچھا کیا، اینا لائق تیرا لڑکا کسی کام کا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، ساری برادری سے مختلف ہے یہ، اس نے مار مار کے اندازہ لگاؤ، کہتے بھی شرم نہیں آئی، یوں کہ اس نے مار مار کے ہمارے خداؤں کا ناش کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، مار مار کے خداؤں کا، وہ چنگا خدا جڑا مار کھاندا ہے۔ توبہ جی نے تباہی مچا دی تھی، کسی دی لت توڑی، کسی دا ہاتھ توڑا، کسی دا نک کپیا، کسی دا کان نہیں کٹ دیتا، کسی دی آنکھ پھوڑ دیتی، سارے خداواں دی تباہی پھیر دیتی آگے میں۔
چنگے خدا لئی پھر دیو، اک پھٹ گئی تو خدا بولیا ہی نہیں، کن کٹ گیا خدا بولنا ہی نہیں۔ ساری برادری اکٹھی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے پر تیار ہو گئی، نکال دیا۔ اللہ غنی، پریشانی پہ پریشانی ہے، مجبوری پہ مجبوری ہے، حضرت سارا ساتھ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آج سنتے جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی جسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ تم تو یوں ہی سمجھو نا کہ نبی بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی رکشہ چلاتا ہوگا، کوئی ٹانگا چلاتا ہوگا۔ نبی صورت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی کی صورت میں عیب نہیں نکال سکتی، اور نبی کی سیرت میں عیب نہیں نکال سکتی، عادات و اخلاق میں عیب نہیں نکال سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر مسلمانوں، میری ایک بات اور آج لکھ کے لے جاؤ، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو باقی سارے جہان کی صورتیں اپنی مرضی سے بنائی، بادشاہوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، وزیروں کی صورتیں اپنی مرضی سے، عورتوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، جوانوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، کالوں کی، گوروں کی، مصر والوں کی، پاکستان والوں کی، ہندوستان والوں کی، ساری صورتیں اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب کالی کملی والے کی صورت کا نمبر آیا تو خدا نے پوچھ پوچھ کر صورت کو بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو نے چاہا رب نے ویسے ہی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوبصورت آدمی، حسین آدمی، آنکھ ناک صورت کے اعتبار سے کوئی نبی بھی ہو اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک اللہ۔ تم بھی تو اپنے نمائندے کے بارے میں کہتے ہو نا، جی کیا بات ہے، بہترین آدمی ہے، کوئی عیب نہیں۔ تم اپنے نمائندے کو بے عیب بنا سکتے ہو، اور خدا جس نے اپنا نمائندہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، جس کے سر پہ خدا کا ہاتھ ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن دیا تھا، بیوی دی تھی، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، حسین عورتوں کو پکڑوا کے منگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، ڈھکا ڈول ہی ہوگا، اچھا ہے بس۔ عزت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا، کیا جانے دولت مند آدمی کیا آبرو کس چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزر رہے، حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، اس زمانے کی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، بے نظیر صورت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرکاری لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، تیرے علاقے سے، ملک سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ ملازمین کو بھیج دیا، پکڑ کے لاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا،
ابراہیم علیہ السلام کی سامنے پکڑ کے لے کے چلے، حیران ہو گئے۔ پہلے دیش نکالا ملا، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن سے نکل کے آیا ہوں، پردیسیوں مسافروں، ٹھکانہ کوئی نہیں، الہی یہ عزت پہ آ پڑی، یہ آبرو کا معاملہ پڑا، اب میں کیا کروں؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنی؟ اور نبی تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سارہ روتی ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں الہی تیرے خلیل کی آبرو، رب جلیل تیری آبرو، میں تیرے نبی کی آبرو ہوں، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں تیرے پیغمبر کی عزت ہوں، غریب پردیسی ہے، مسافر ہے، اللہ پاک تیرے نام کی وجہ سے نکل کر آئے، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن نے نکالا، سارے خاندان نے دھکے دیے، پتھر مار مار کے نکالا ہے، ابھی ٹھکانہ بھی کوئی نہیں بنا، یہ کیا آ پڑی؟ عزت والی عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے، بے غیرت کا کیا ہے جس کے چاہے پیچھے لگ جائے؟ بدماش آدمی کا کیا ہے وہ اپنی کو چھوڑ کر جس کے پیچھے پھرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا رہے؟ ڈوب کے نہیں مارا جاتا۔ کتابوں میں آتا ہے جو کسی کی بہن پہ، جو کسی کی بیٹی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی بہن پہ کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ معاشرہ گندا کر دیا، ماحول کو برباد کر دیا لوگوں نے، گھر گھر ٹی وی لگا رکھے ہیں تم نے، گھر گھر میں سینما کھول رکھا ہے، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کہلاتے ہو، موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جاؤ گے، شام کو بجائے استغفار کے، بجائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے، بجائے بچوں کو حکایات صحابہ پڑھوانے کے، بجائے اس کے کہ درود پاک آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ دم کرو، تم رات دن سارا دن دندا پیٹتے ہو، رات کو ٹی وی کے سامنے پڑ جاتے ہو، اور وہ بھی کہتے ہیں آج رنگا رنگ پروگرام آئے گا، خدا کرے یہ رنگ تمہیں ہی مبارک ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی، میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، گھبرانا، میں جس خدا کا نمائندہ ہوں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تیری نگہبانی کرے گا، اللہ تیری عزت کو بچائے گا، اللہ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ کرندے پکڑ کے لے گئے، شہزادے نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، گھر میں چاندنا ہو گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کہاں سے لائے ہو؟ آہا، ارادہ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدماشی کا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی دادی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ پتہ چلا اگر کوئی عورت بدماشوں کے نرغے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائیں، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔
تم اگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ، خاندان کے خاندان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتیں نہیں پڑھتی. میرا غریب ہے، پردیسی ہے، وطن سے نکل کے آئے ہیں، تیری وجہ سے پردیس ملا، تیرے نام کی وجہ سے دیس چھوٹا، برادری چھوٹی، باپ نے دھکے دیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ اللہ اکبر اللہ. میں تیرے در پہ جھولی پھیلاتی ہوں، تیرے دروازے پہ گداگری کرتی ہوں، تیرے دروازے سے عزت کی بھیک مانگتی ہوں، آبرو کی بھیک مانگتی ہوں. تو میری عزت کو بچا. وطن میرا نہیں، دیس میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں. تمام خاندان برادری والوں نے اللہ احد اس جرم میں ہمیں نکال دیا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو قبول فرمایا. شہزادے کے تمام بدن میں درد ہو گیا، تڑپنے لگا، پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے. اللہ غنی، ذرا یہاں کلیجے پہ ہاتھ تو رکھو. حضرت سارہ عورت ذات ہو کر گرفتار ہو کر آئی، قابو ان کا وہ تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، یہ مسلح پہ بیٹھی ہے. ان کا ارادہ اسے معلوم ہے حضرت سارہ کو، مگر پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے. پھر جھولی پھیلا دی. الہی یہ وعدہ کرتا ہے یہ پریشان نہیں کرے گا، تو اسے اچھا کر دے. دعا کر دی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا. پھر دل میں بدماشی آئی کہ ایسی خوبصورت عورت کب ہاتھ لگے گی. پھر برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارہ نے پھر بد دعا کر دی. یوں لکھا ہے کہ 3 دفعہ تندرست ہوا اور 3 دفعہ درد میں مبتلا ہوا. اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ابھی جمعے کے بعد کیا ہو جائے گا. جمعے کے بعد تو بڑی دیر ہے، کسی کو پتا نہیں کہ ایک سانس کو لیا دوسرے میں کیا ہوگا. شہزادی کا کیا پروگرام ہے، حضرت سارہ کا کیا پروگرام ہے، اور خدا کی ذات کا کیا پروگرام ہے. اللہ کی ذات برابر البرا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے. جب تیسری مرتبہ ٹھیک ہوا شہزادہ تو کہنے لگا یہ عورت نہیں ہے، کوئی بلا ہے، جلدی اس کو میرے وطن سے، ملک سے باہر نکال کے آؤ. اور چلتے چلتے کہنے لگا یہ لڑکی لے جا، تیری خدمت کیا کرے گی، میں تجھے انعام دیتا ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کے لیے بلایا تھا حضرت سارہ کو شاہی محل میں، ورنہ نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کس کو جرأت ہو سکتی ہے. خود حضرت سارہ کو پتا نہیں ہے میں شاہی محل میں کس لیے آئی ہوں. وہ تو رو رہی ہے اپنی عزت کے لیے. اور شرم والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں، عزت والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں. یہ تو بغیرت عورتوں کا کام ہے کہ ان کے ساتھ جو بن جائے انہیں پرواہ نہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آئیں، سیانی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ پاک نے پھر آزمائش کر لی، پھر
خود امتحان لے لیا، پھر ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے نا، وہ ایک امتحان لے، وہ ایک پرچے میں پاس کر دے یا 10 پرچوں میں کر دے، یہ تو اس کی مرضی۔ اور نبی تو ہوتا ہی پاس ہے، وہ تو اور دیکھنا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنانا ہوتا ہے، ورنہ نبی تو ہوتا ہی پاک ہے۔ دوسرا پرچہ آ گیا، میرے نام کی وجہ سے تم نے اپنا وطن چھوڑا، میرے نام کی وجہ سے دیش چھوڑا، کنبہ قبیلہ برادری خاندان عزیز و اقربا قربان کر دیے، چھوڑ دیے۔ میں اب دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں میرا پیار ہے، میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں اولاد کے لیے کتنی جگہ ہے اور میں خدا کی خدائی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں، خوبصورت بچے ہیں، جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا تابہ ہوگا، کتنا درخشندہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں چاند قربان کر دوں اس چہرے پہ جس چہرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آیا تھا۔ آواز آئی میرے خلیل جی رب جلیل، اس ہاجرہ کو لے، اس معصوم بچے کو ساتھ لے، سفر کرو، چلو نکلو، دور نکل جاؤ۔ آگے آگے ابراہیم علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے مائی ہاجرہ ہے، گود میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، چلی جا رہی ہے۔ آئی ہے وہ جگہ جہاں اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان، سینکڑوں میل میں پانی کا نام و نشان نہیں، درخت نہیں، پرندہ نہیں، آبادی نہیں، پانی نہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چٹیل میدان میں بٹھا دیا، اشارہ کیا یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی اور بغیر کچھ کہے چل دیے، کچھ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں بتایا تم یہاں بیٹھو میں چلتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا خدا حافظ، چل دیے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری بیوی، میری گھر والی، میری رفیق حیات، معصوم بچہ گود میں ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، اور حسن و جمال کا کیا کہنا، اس بیگم اور بیوی کو میدان میں اور بچے کو چھوڑ کر چل سکتا ہے یوں؟ اللہ اللہ اکبر۔ ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کا یہ حکم تھا کہ میرے ابراہیم بولنا نہیں، ہم اور تم تو جو چاہے کہہ لے، جو چاہے بات کر لے، خدا کی قسم جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تو خدا کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی سے کلام نہیں کرتا۔ ہو نبی، ہو پیغمبر، ہو اللہ کا برگزیدہ بندہ، ہو اللہ کا نمائندہ، خدا کے اذن، خدا کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بیوی سے کلام نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہے نبی اللہ کے سامنے۔
حضرت حاجرہ کو یوں تو کہہ سکتے تھے نا، اچھا خدا حافظ تیرا اللہ وارث ہے میں چلاؤں، بالکل نہیں، بولے نہیں، اشارہ نہیں کیا، کنایا نہیں کیا۔ حضرت حاجرہ یوں سمجھی کہ شاید کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، دور نکل گئے، سودو سا پڑا، پیٹ پھیر کے نہیں دیکھتے، مڑ کے نہیں دیکھتے، کہیں بالکل تو نہیں چل دیے، یوں سینے سے لگایا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت حاجرہ کھڑی ہو گئی، پھر کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی، کہنے لگی یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، او میرے پیارے خامن، اسماعیل کے ابا۔ بولتے نہیں، بولنا کیا، یوں مڑ کے نہیں دیکھتے، پیٹ پھیر کر اس ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، دیکھے کیسے، خدا نے منع کر رکھا ہے، نبی خدا کی اجازت کے بغیر آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت حاجرہ بڑی حیران ہوئی، نبی ہے، پیغمبر ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہوئی، چھوڑ کر کیوں چل دیے، سینے سے لگایا لفت جگر، سینے سے چمٹایا نور نظر، دوڑ لگائی، ابراہیم علیہ السلام کا آ کے راستہ گھیر لیا۔ سامنے کھڑی ہو گئی آ کے، ابراہیم علیہ السلام میری طرف دیکھنا، یوں راستہ بچا کے چلنے لگے، یوں ہاتھ کر لیا، کدھر، اس طرف کو نکلنے لگے، بات تو سنو، کدھر۔ اب بولنے تو جب خدا کا حکم ہو، بولنے تو جب خدا کی اجازت ہو، پلہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، دامن پکڑ لیا، او میری خلیل، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، میرا قصور بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں جوان عورت ہوں، یہ میدان ہے، یہ نوری نظر میری گود میں ہے، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ۔ میں اسے لے کر کہاں جاؤں، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب بھی نہیں بولتے، اب بھی نہیں بولتے۔ چلو اپنے بچے کے سر پہ تو ہاتھ پھیر دینا تھا، یوں جب گود میں لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی، رو رہی ہے حضرت حاجرہ۔ ایک ہم ہیں، اگر شام کو ایک قطرہ آنسو کا بیگم صاحبہ نکال دیں، چپکے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تیری والدہ نے مجھے یوں کہا، تیری بہن نے یوں کہا، ہو گئے شروع وہیں سے ہی۔ ہم تو انشاءاللہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، خدا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنا تو کیا، بولتے بھی نہیں، پلہ پکڑے کھڑی ہے حضرت حاجرہ، بار بار پوچھتی ہے بتاؤ کیا بات ہے، کیا وجہ بنی، مجھے کیوں چھوڑ کے چلے ہو، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میں منت کرتی ہوں اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نہیں بولتے، بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولنے کیسے؟ خود ہی حیران ہو کر حضرت حاجرہ نے سوچا، نبی تو ایسے نہیں کیا کرتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی کسی کو ستاتا نہیں، کہیں اس پروردگار کا حکم تو یوں ہی نہیں آ گیا؟ آخر نبی کی گھر والی ہے نا، میرے تیرے گھر والی ہوتی نا، اور کہتی اچھا
जाती हूँ भाइयों के पास, तेरा पता कराती हूँ, अभी थाने ले जाती हूँ अभी। मगर ये पैगंबर की घरवाली है, पैगंबर की माँ है, एक नबी गोद में है और एक नबी प्यारा शोहर है, ये कैसे सोच सकती थी? कहने लगी खुदा का हुक्म तो नहीं। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखना जिनको बात नजर आती है, इतना सा सर का इशारा किया, यूं जरा सा, हाँ फिर भी नहीं, अंदाजा लगाओ, हाँ भी नहीं कह सकते, खुदा ने रोक रखा है। अगर हाँ कहो तो इम्तिहान कैसा, आजमाइश कैसी। बाज़ अहमक लोग कह दिया करते हैं जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि यूं होगा, हजरत हाजरा को भी पता था कि यूं होगा, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर कुरान का क्या जिक्र हुआ, फिर तो ड्रामा हुआ ना, अल्लाह में भी ड्रामे कराता है। हजरत हाजरा का यकीन देखो, हजरत हाजरा का ईमान देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर का इशारा कर दिया, जरा सा सर हिलाया, पल्ला छोड़ दिया, दामन छोड़ दिया, रोने नहीं लग गई, जजा फजा नहीं करी, वहां भी ना बैठी जहां अब खड़ी थी, दौड़ के वहां आके बैठी है जहां पहले बिठा के गए थे। और कहने लगी अगर खुदा का हुक्म है फिर जाए, फिर मैं जानूंगा वो जाने। फिर मुझे कोई गम नहीं, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं, फिर मुझे कोई हुज़्न मलाल नहीं, मुझे कोई खतरा और अंदेशा नहीं। अगर रब का हुक्म है तो मैं रब से भागकर कहां जाऊंगी? मैं उसकी बंदी हूं, वो मेरा रब है, वो जो चाहेगा करेगा, मैं उसका हुक्म मानकर यहां बैठी हूं। गोद में इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिए हुए बैठी है, 100 मील में आबादी नहीं, हाँ रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, बसर हो जाती है, थोड़ी सी खुशबू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।